ترک الدنیا رئیس الکل عبادتین. اگر کھرکا پہننا ہے تو ترک الدنیا رئیس الکل عبادتین کا کھرکا ہے یہ. اور اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنا ہوگا. یہ اللہ کا توسہ ہے اللہ کے پاس جانے کا. تو ترک الدنیا رئیس الکل عبادتین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیوی کو چھوڑ دیں، بچے کو چھوڑ دیں، گھر کو چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے ترک الدنیا رئیس الکل عبادتین کا. یعنی دنیا اسے کہتے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر موجود ہے. غصہ، لالچ، حسد اور دنیاوی محبت، اسے کہتے ہیں دنیا. تو جب تک اس کو ترک آپ نہیں کرتے ہیں آپ کی کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو دنیا کو ترک کرنے کے میں ہے اور ان اللہ یحب الصابرین، صبر کا توسہ لینا ہے. تو جب دنیا کو آپ ترک کرتے ہیں آپ کے اندر جو چاروں چور بیٹھا ہوا ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور پھر آپ عبادت جب کرتے ہیں تو عبادت جو ہے عرش الہی پہ پہنچتا ہے. وہ عبادت آپ کو عرش الہی تک پہنچتا ہے. اور وہ عرش الہی جو ہے جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ خود فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو ترک الدنیا رئیس الکل عبادتین، جب تک آپ کو دنیا ترک نہیں کرتے ہیں کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. آپ چاہے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، کچھ بھی کریں، کوئی ایسا بھی عبادت کرے، کوئی قبول نہیں ہوتا ہے. کیونکہ یہ چار چیز کو نکال کے پھینکنا پڑتا ہے. غصہ، لالچ، حسد، دنیاوی محبت، یہ آپ کو الجھا کے رکھے گا. یہ جو آپ کو فساد دے رہا ہے. تو یہ جو ملے گا آپ کو نصیب سے، اور یہ ہوتا ہے ترک الدنیا رئیس الکل عبادتین کا جو ذکر ہے، جو سوچ ہے، جو میری اصل زندگی ہے. تو حضرت مولا سیدنا مولانا مرشدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار سے ملتا ہے. کیونکہ پڑھ پڑھ کے پتھر بنیوں اور لکھ لکھ کے بنیوں چور، اور جو علم خدا ملے وہ علم ہے کچھ اور. تو جو علم آپ کو خدا ملے گا وہ مولا کائنات ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ رحم و کرم ہوا کہ جو باطنی تھے علم، جو باطنی علم ہے وہ سینہ بہ سینہ چلتے رہے، سینہ بہ سینہ چلائے ہیں. تو آج جو ایک جگہ تو ہوتا نہیں. تو یہ سینہ بہ سینہ کا جو راج ہے سبھی چھوڑ رہے ہیں، سبھی بیان کر رہے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جائے، لوگ جو ہے اپنی زندگی کو سنوار لے کہ یہ زندگی ہے کیا چیز جسے لوگ زندگی سمجھ بیٹھا ہے. وہ قرآن میں خود فرما دے کہ یہ زندگی نے چند دن کا زندگی ہے جو لہو لعب ہے. یعنی کھول اور بوٹی ہے. یہ اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی آپ کو اس وقت ہوگا، وہ زندگی اصل ہے جس میں اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی محبت ہو. تو یہ دیدار جو ہوگا تو کب ہوگا آپ کو بھیا؟ ان اللہ خلق آدم علی صورت، اللہ نے ان آدم کو اپنی صورت پہ بنایا. تو ساری صورت سے محبت کرنا ہے کیونکہ مالک ایک ہے، اور یہ جتنے بھی انسان ہیں مظہر خدا ہے. تو ان سے جتنی محبت کیجیے گا یہ آپ کو شریعت کا اوپر جاتا ہے کہ آپ محبت پیش کرے، کسی سے نفرت نہ کرے. ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب سے محبت کرنا ہے ہم کو، کیونکہ کھل کے خدمت کرنا ہے. کھل کے خدمت ہی اصل میں جو ہے اللہ کی خدمت ہے. ورنہ جو اللہ کی محبت جو ہے وہ کوئی بازارو سودا نہیں ہے. آپ کو جو لوگ چلا رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، حق پہ ہیں، یہ کوئی بھی حق پہ نہیں ہے. یہ مکر و فریبی ہے. اور اسی پہ اللہ نے فرمایا مکر اللہ خیر الماکرین. ہم سب کی مکاری کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ مکر و فریبی کر رہا ہے، لوگ گمراہی کر رہا ہے. اصل جو سرکار دو عالم نے جو مشن چھوڑے ہیں انسانیت کا مشن تھا،
اور انسانیت ہی کو بچانے کے لیے ہمارے امام مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیغام دے کے گئے ہیں، انسانیت کو بچانا ہے تو کھل کے خدمت کرنا ہے۔ اور ابھی تو لوگ گھر پہ ہی محبت میں پیدا کر پا رہے ہیں، اپنے میاں بیوی ہی میں درار پیدا ہو گیا ہے، جبکہ میاں بیوی کا جو راز ہے، جو میاں بیوی کی حقوق ہے، لوگ بیوی سمجھ رہا ہے کہ شوہر میرا غلام ہے، شوہر سمجھ رہا ہے کہ ہم شادی کر کے لائے ہیں تو بیوی میرا غلام ہے، مگر یہ اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی مرد کا لباس ہے، مرد بیوی کا لباس ہے، یہ باطنی لباس ہے، یہ جو پہنے ہوئے ظاہری جو ہے یہ لباس نہیں بھیا، یہ کپڑا ہے تن کو چھپانے کے لیے، لباس جو ہے بیوی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارا لباس ہے، تم بیوی کا لباس ہو، یہ لباس باطنی ہے۔ اور اللہ نے 3 لباس عطا کیا ہے، 2 لباس اس دنیا کے لیے ہے، پہلا لباس جو ہو گیا آپ کا بیوی، اور دوسرا لباس جو ہے وہ ہے تقوی، اور تیسرا لباس جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، وہ آخرت میں آپ کو جنت میں ریشمی لباس آپ کو پہنایا جائے گا۔ یہ 3 ہی لباس ہے۔ تو بیوی سے محبت پیدا کرے، حسن و سلوک پیدا کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ مرد کے ساتھ محبت سے زندگی پیش آئیں، کیونکہ مومن اور مسلمان جو مومن ہیں، صادقین ہیں، سچے مرد کو سچی بیوی ملتی ہے، مومن مرد کو مومن بیوی ملتی ہے۔ تو جیسی آپ کی جو ہے بیوی جو ہے آپ کا جو بائیں پسلی سے پیدا ہوا ہے، آپ کا انس ہے بیوی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیوں نہیں دل لگا، کیوں گھبراہٹ پیدا ہوا ہوا کے بنا؟ تو بیوی آپ کا جو ہے آپ کا دل کا سکون ہے، آپ کی مددگار ہے، آپ کی لباس ہے، باطنی لباس۔ باطنی لباس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ بھی کیے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے پردہ چھپاتی ہے، تو مرد بیوی کا پردہ چھپائے، بیوی مرد کا پردہ چھپائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرے، یہ لباس کا مطلب ہے۔ اور بیوی کا جہاں تک محبت، جہاں تک حقوق ہے، بیوی ایک راز ہے، بیوی کا مقام جو ہے بہت بڑے مقام ہے بیوی کا۔ مرد یہ نہ فرض ہے کہ بیوی کو ہم کہیں سے لائے ہیں تو وہ ایک غلام ہے، غلام نہیں، آپ کا شریک حیات ہے اور ایک راز ہے۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بیوی سے بھی محبت کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بیوی کے پاس محبت کرنا پڑتا ہے، بیوی کے پاس پہنچنا پڑتا ہے، بیوی سے آپ کیونکہ سرکار دو عالم خود فرمائے ہیں تمہاری دنیا سے ہمیں 3 چیز محبوب ہے، تمہاری دنیا میں 3 چیز ہمیں محبوب ہے، پہلا عورت ہے، دوسری خوشبو ہے، تیسرا میں نماز ہے۔ بھیا تو خوشبو کا جہاں تک بات آتا ہے تو خوشبو یہ بازار والا جو آتا ہے وہ خوشبو نہیں ہوا، خوشبو ہر خانقاہوں میں الگ الگ کا بیان ہوا ہے، بہت سے جو خوشبو لیا ہے تو وہ جو لیے ہیں کہ خوشبو جو ہے وہ آپ کو دیدار الہی بہت سا بتائیں نیک صالحہ بندے میں شامل ہو جانا، تو یہ خوشبو ہے کہ نیک صالحہ بندے میں، کیونکہ نماز جو ہے وہ تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ کا دیدار ہے، الصلاۃ المعراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو ہم تو دیدار کر رہے ہیں۔ تو عورت جو ہے اللہ سے محبت کرنے کا ایک راز ہے، بیوی ایک راز ہے اللہ سے محبت کرنے کا۔ جب تک ہم بیوی سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت نہیں کر پائیں گے۔ اور بیوی کے بعد جو ہم کو محبت کرنا ہے کھل کے خدمت، جو سرکار دو عالم میں انسانیت پیدا کی ہے، انسانیت کا مشن چلائے ہیں کہ سارے انسان سے محبت کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اپنے سے کسی کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور صرف انسانیت صرف انسانوں کے ساتھ نہیں کرنا ہوگا، آپ کو 18,000 جو مخلوق ہے
18,000 جو مخلوق ہے ان سبھی کے ساتھ انسانیت پیش کرنا ہے، کیونکہ سب کھل کے خدا ہے نا، سب اللہ کا مخلوق ہے. جتنے بھی 18,000 جو مخلوق پیدا کیے ہیں سب میں اللہ جو ہے سب کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور سب اللہ کے حمد و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے بیچ میں جو بھی چیز ہے سب اللہ کے حمد و تسبیح میں لگے ہوئے. تو ہائے جب اللہ کے سب حمد و تسبیح کر رہے ہیں، سب اس کی نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں سب، تو ہمیں چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اگر نگاہیں نیچی کر کے چلیں، اپنے شرم گاہ کی حفاظت کریں اور محبت پیش کریں.